نوشین میں آپ سے شروع کروں گی. 14 اگست کے حوالے سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور میرا آپ لوگوں کو دعوت دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان سینٹیمنٹس پہ بات کر سکیں جو یوتھ محسوس کرتے ہیں. جب بھی 14 اگست آتی ہے ہم بہت خوش تو ہوتے ہیں آزادی کو لے کے, لیکن وہ کیا ہے جو انسیڈ رہ گیا ہے, جو کیا ہے جس کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا. فار ایگزامپل پاکستان کی 60% پاپولیشن یوتھ ہے. آپ کیسے دیکھتی ہیں یوتھ کا پرسپیکٹو ٹورڈز دا کنٹری؟ کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف نیریٹیوز کے ساتھ مس گائیڈ بھی ہوئے ہیں. کیا ایک باقاعدہ سسٹم کی کلیئرٹی ہماری یوتھ کے پاس ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک ایز اے جرنلسٹ؟ دیکھیں, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اگر آپ اس ٹائم دیکھیں تو ہماری زیادہ تر جو یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہے, ریلز میں, ٹک ٹاک پہ. اور 14 اگست کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو سب سے زیادہ جو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, جو میں نے سب سے زیادہ ریلز اور ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ یہی ہے کہ پاکستان میں 14 اگست منا رہے ہیں, جھنڈا لے کے رکھا, اور اچانک انہیں پتہ چل گیا کہ امریکہ کا ویزا مل گیا, تو وہ بھاگتے کہ امریکہ کا ویزا مل گیا. ساتھ ہی امریکہ کا جھنڈا لگا کے 14 اگست کے گانے چلا رہے ہیں کہ دیکھیں ہم یہاں پر سیلیبریٹ کریں 14 اگست, لیکن وی آر گلیڈ کہ ہم ادھر ہیں. پھر ایسی ریلز بھی ہیں کہ جن سے آزادی مانگی تھی, آج ان کے ویزے کے لیے ہم 70 لاکھ روپے دے رہے ہیں. تو آپ کو پورا ایک سینٹیمنٹ سمجھ میں آ جاتا ہے اس سوشل میڈیا کو دیکھ کر ہی کہ آج ہماری یوتھ, کیونکہ ڈیفینیٹلی جابس, آپ دیکھیں جاب مارکیٹ ہماری بالکل ختم ہو چکی ہے. ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہماری آنکھوں کے سامنے ہی ایک زمانے میں تھوڑا بیٹر تھا, بوم کرتا تھا, لیکن اس وقت پورا ایک اسٹیگننٹ ہوا ہوا ہے. نیو جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے. ایک بڑی تعداد میں بچوں نے جنہوں نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی, کمپیوٹر سائنسز میں چلے گئے, اے آئی میں گئے, آج ان کو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو بیسٹ اپرچونیٹیز ملیں گے. وہ ہماری اس ٹائم کی کریم تھی جو ان فیلڈز میں گئی, ان کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اوور آل اگر ہم سینٹیمنٹ دیکھیں تو ہماری جو یوتھ ہے ان کو کیونکہ اپرچونیٹیز نہیں ملی. اب زیادہ تر آپ دیکھیں یوٹیوبرز بنے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پر ہیں, زیادہ کچھ لڑکیاں میں نے دیکھی جو نان پروڈکٹیو ورک کی طرف زیادہ ہیں. تو اوور آل ایک جو ایٹماسفیئر ہم دیکھتے ہیں, ہمارے ارد گرد بچے ہیں, کیونکہ اب وہ سارے وہی بچے جو کہ جنریشن زی کے بچے ہیں اور وہ اب ایڈلٹس ہو گئے ہیں, یونیورسٹی کالجز میں ہیں, جاب فیلڈ میں جا رہے ہیں, ان کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی, سب ڈھونڈ رہے ہیں اپرچونیٹیز. تو مایوسی ڈیفینیٹلی ہماری جنریشن کو بھی مایوسی ہے, لیکن وہ کیونکہ بریک تھرو ہی نہیں کر پا رہے ہیں ایک فیلڈ کے اندر, تو ان کی طرف ہمیں ایک بہت بڑی مایوسی نظر آ رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی پھر ہماری ایک کنیکشن بھی تو دیکھیں نا, ہمارا کنیکشن بھی تو ایک جنریشن گیپ اتنا زیادہ آ گیا. جب ہم ینگ تھے تو ہم اپنے ایلڈر سے باتیں کرتے تھے, ہمارے نانا نانی, دادا دادی ہمیں اپنی کہانیاں سناتے تھے, ہم اپنے پیرنٹس سے, اپنے خالہ ماموں چچا سے انٹریکٹ کرتے تھے. آج انفارچونیٹلی ہماری جو یوتھ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان سے بھی نہیں کنیکٹ کر پا رہی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت ہر کوئی اپنے سوشل میڈیا میں انوالو بہت زیادہ ہو گیا ہے, اپنے موبائل پہ ہیں, اپنے فرینڈز میں, اپنے دوستوں کی اپنی گیدرنگز میں. لیکن جو نوشین اس میں ایک بیلنس بھی تو کریٹ ہو سکتا ہے. کیا اس میں پیرنٹس رول پلے کریں یا جو جنریشن ہے اس کو خود اس کو سمجھ سکتی ہے؟ نوشین, جو گورنر بلوچستان ہے شیخ جعفر خان مندوخیل, جن کی عمر 70 سال ہے, وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یوتھ اینڈ اے آئی سمٹ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو میں ان کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتی, بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو سی یوتھ. اچھا ذرا, رانا ثناءاللہ نے کچھ وقت پہلے کہا کہ جو ووٹر کی عمر ہے 18 سال سے بڑھا کے 25 سال تک کر دینی چاہیے, کیونکہ نوجوان اتنا سیاسی شعور ہی نہیں رکھتے کہ وہ پیپلز پارٹی میں سے کچھ لوگوں نے بھی اس بیان کو انڈورس کیا. تو ویئر دس از کمنگ فرام؟ میرا اپنا یہ بلیو ہے کہ اگر آپ کا جو ریلیجن ہے وہ 18 سال میں آپ کو ایک اوپینین میکنگ کا حق دیتا ہے, تو یہ ہم کنفیوز کہاں پہ ہے. پھر ایک اور مثال ہے کہ کیپٹن صفدر نون لیگ کے سینٹرل یوتھ ونگ کے صدر رہے ہیں. تو آپ تینوں مجھے بتائیں گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. نوشین. بالکل, میں آپ کو سب سے انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. ہمارے ملک میں شاید اپرچونیٹیز اتنی کم ملتی ہیں کہ جو گورنر بلوچستان ہے انہیں آج شاید اپرچونیٹی ملی ہوگی کسی فورم پر جانے کی. شاید یہ ان کا حق بہت پہلے کا تھا جو اب ان کو ملا ہے. فیئر انف. بالکل, لیکن بالکل. اور لیکن میں آپ کو اس کے علاوہ بھی یہ بھی بتاؤں کہ جو انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر ہم ہماری پولیٹیکل ونگز کو, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں تو لگتا ہے جیسے وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ نئے لوگ سامنے آئے. جیسے کیپٹن صفدر کی بات کر رہے تھے, تو یہ دیکھیں آپ, ہماری جو یوتھ ونگز ہیں, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آلموسٹ جمعیت ایک ایکسیپشن ہے جو ابھی تک سروائیو کر رہی ہے, لیکن باقی جتنی بھی ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ خود بھی انٹرسٹ نہیں لے رہی. آپ پی ایس ایف میں دیکھیں, آپ ایم ایس ایف میں دیکھیں, وہ نان ایگزسٹنٹ ہے. ان کی یوتھ ونگز دیکھیں تو آپ کو سب ایڈلٹس نظر آتے ہیں. تو میری اپنی ذاتی اوپینین کے مطابق اگر اب ہم اس کو اوور آل اگر تھوڑا سا دیکھیں نا, تو ہماری جو یوتھ ہے بہت زیادہ فورمز پہ وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. فوربس میں بھی نام آ رہا ہے, ہم نے دیکھا ہے مختلف جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان کے اوپر ہمارے بچے جا رہے ہیں.
وہاں سے ان کی خبر آتی ہے تو پھر ہم سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جن بچوں میں اسپارک ہے, جن میں خواہش ہے, وہ جا رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی جن کو موقع مل رہے ہیں, کیونکہ موقع ملنا بھی ایک بڑی مسئلہ ہے. اور لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ سوشل میڈیا اسکرال کریں تو آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں, جن میں یوتھ کو موقع دیا جا رہا ہوتا ہے. ایج بارز لگی ہوئی ہوتی ہے کہ ابو 30 اس میں اپلائی نہیں کر سکتے, ابو 35 اپلائی نہیں کر سکتے, چھوٹے نیو کمرز 2 to 3 ایئرس. تو ان میں موسٹلی میرے خیال میں تو ہمارے بچوں کو اپلائی کرنا چاہیے. اور میں عام طور پہ اس طرح کی اگر مجھے کوئی پوسٹ ملے تو میں اپنے جو جونیئرز ہیں ان کے ساتھ لازمی شیئر کرتی ہوں. لیکن اس میں پھر ایک اور بھی بات آ جاتی ہے نا کہ کتنے بچے, دیکھیے ہمارے جو یہ جنریشن ہے اس سے جو پرانی جنریشن ہے, جو کہ یعنی کہ ہم لوگ جن جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں, جنریشن ملینیمز ہو گئے. اب دیکھیں بلاول 1988 کی پیدائش ہے, وہ بھی ایک یوتھ ہے اور وہ اس وقت ہے. آصفہ ہیں, خود ہیں. مریم نواز کو آپ تھوڑی سی بڑی کیٹیگری میں ڈال دیں گے کہ وہ جنریشن ایکس سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن اب بومرز جو تھے وہ ہمارے میں بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں. وہ ہماری وزڈم کے لیے ہیں, ہمارے پریزیڈنٹ کے لیے, پرائم منسٹر کے لیے, ہمارے کچھ گورنرز ہیں, لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ریپلیس کر چکی ہے جو جنریشن ایکس ہے. کیونکہ دیکھیے ہر دفعہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہوتی ہے اس میں تو جنریشن جو ہوتی ہے وہ بڑے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہماری نا اندر کچھ آنیسٹی بھی ہونی چاہیے. اگر آپ کو ایک موقع مل رہا ہے, آپ کو یاد ہے کہ ایک گیمز ہوئی تھی, ایشین گیمز تھی غالباً, جہاں پہ سندھ کے منسٹر خود چلے گئے تھے, مطلب ڈیلیگیشن یوتھ گیمز, مطلب انٹرنیشنل گیمز تھی اور ان میں وہ گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر لوگوں کے اندر اتنی فرسٹریشن ہے کہ اگر ان کو کوئی اپرچونیٹی ملتی ہے تو اس کو گریب کرتے ہیں. صرف یہی نہیں, آپ باقی بھی کانفرنسز دیکھ لیں, انٹرنیشنل جو مواقع آ رہے ہوتے ہیں ان میں جو سینئرز ہوتے ہیں ہر آفیسز کے, ہماری فیلڈ کے اندر دیکھ لیں, بالکل نوشین, آپ اتنی زبردست مثالیں دے رہی کہ میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی, بٹ ویری ویل سیڈ, اور بہت متوازن طریقے سے آپ نے اپنی سامنے رکھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.